الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ 3 مرتبہ پوچھے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سننا چاہتے ہیں، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اور کسی پتھر، پیڑ، قبر کا طواف کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو رلانا، ماں باپ کی توہین، اور ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اٹھ کر ٹیکا چھوڑ کر کہا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا قول الزور وشہادت الزور، بول کے بولتے جا رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب؟ یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بہت گناہ ہے۔ یہ بولتے جا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دل ہی دل میں کہا یا لیت سکت، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، کاش آپ خاموش ہوتے، مگر آپ بولتے جا رہے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اب ذرا بھائیوں، بزرگ غور کیجئے، کیا یہ بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ایک بہت بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے، بہت بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے۔ قبروں کا طواف بھی ہو رہا ہے، مندروں کو بھی جا رہے ہیں، جھاڑ کا بھی طواف ہو رہا ہے، جھاڑ کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں، نمازی، 5 وقت مسجد میں دکھنے والے نمازی بھی
اپنی سیاسی مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے بٹو بھی لگاتے ہیں، نعرل بھی پھوڑتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم کے ارتکاب کرتے ہیں۔ اور پھر نمازی پڑھے لکھے لوگ بھی ماں باپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، رلاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ اور کیا یہ بڑا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ہمارے لیے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی گواہی دینا؟ اگر کوئی آ کر کسی کے خلاف کچھ میٹر بناتا ہے، کم از کم پڑھنا چاہیے وہ کیا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، بغیر پڑھے کے، بغیر سوچے سمجھے کے میٹر بنانے والا بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، وہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارا خاندان کا ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہے، دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ جھوٹی گواہی ہے، کورٹوں میں غلط شہادت دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مجرم ہے، گنہگار ہے، اور ایسے گنہگاروں کے لیے بدترین سزا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آپ ذرا منظر دیکھیے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بدترین گناہ ہے بول کے بولتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ماں باپ کو ستانے والے، پریشان کرنے والے، رلانے والے ہیں تو سچی توبہ کرنا ہے۔ جھوٹ بولنے والے سچی توبہ کرنا ہے، جھوٹی گواہی دینے والے سچی توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، سچی توبہ کرنا ہے۔ جن کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے ان سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔